بزرگ نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ خداوند کا شکر ہو آج شام کے لیے خداوند نے یہ ممکن کیا۔ بارش کے اس موسم میں خداوند نے ہمیں جمع ہونے کی توفیق دی۔ شکر گزاری کرتے ہیں اس کے سارے کاموں کے لیے۔ آئیے آج اپنی نصیحت کے واسطے خداوند کے مقدس کلام کو کھولتے ہیں، عبرانیوں کا خط نکالتے ہیں۔ اس کا 11واں باب 6 آیت، بڑی مشہور ورس ہے۔ لکھا ہے، اور بغیر ایمان کے اس کو پسند آنا ناممکن ہے۔ کیا جی؟ پسند آنا ممکن ہی نہیں۔ کیا لکھا ہے؟ بغیر ایمان کے اس کو پسند آنا، اس لیے کہ خدا کے پاس آنے والوں کو ایمان لانا چاہیے کہ وہ موجود ہے اور اپنے طالبوں کو بدلہ دیتا ہے۔ خدا کے پاس آنے والوں کو کیا کرنا چاہیے؟ کیا لانا چاہیے؟ ایمان لانا چاہیے کہ وہ پہلے نمبر پر ایمان کیا لانا چاہیے؟ وہ موجود ہے۔ خدا یہاں جب آپ پرستش کر رہے تھے کیا آپ کی سوچ تھی کہ خدا یہاں موجود ہے؟ جو لوگ خاموش بیٹھے تھے ان کی یہ سوچ تھی کہ خدا موجود ہے؟ ایمان کیا لکھا ہے؟ خدا کے پاس آنے والے کو کیا لانا چاہیے؟ آنا ایک کام ہے۔ خدا کے پاس آنا ایک کام ہے، لیکن ایمان کے ساتھ عبادت کرنا، پرستش کرنا، ستائش کرنا، دعا کرنا، یہ دوسرا کام ہے۔ تو جب آپ گیت گاتے ہیں، جب آپ پرستش کرتے ہیں، جب آپ دعا کرتے ہیں، جب آپ چرچ میں کلام سنتے ہیں، تو ایمان کے ساتھ بیٹھنا، ٹینشن ہو کر بیٹھنا، پوری توجہ کے ساتھ بیٹھنا، دل کی گہرائیوں سے بیٹھنا، اور پوری ٹک ٹکی خداوند کی طرف لگی ہو، اس کو کہتے ہیں ایمان سے۔ کیا جی؟ ایمان سے۔ یاد رہے، دعا کا اور ایمان کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ دعا کا، اور جیسے گاڑی 2 پہیوں کے بغیر نہیں چلتی، ایسے دعا اور ایمان کا بھی آپس میں کیا ہے؟ گہرا تعلق ہے۔ اسی لیے یعقوب کے خط میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جو دعا ایمان کے ساتھ کی جائے گی۔ کون سی دعا ہے؟ تو جو ویسے کی جائے گی وہ دعا تو ہوگی، لیکن نہ تو اس کا کوئی اثر ہے، نہ اس کا کوئی فائدہ ہے، نہ اس کا عبادت کا کوئی فائدہ ہے جس میں ایمان موجود نہیں، نہ خدا کے پاس آنے کا فائدہ ہے، کیونکہ خدا کے پاس آنے والے کو یہ ایمان لانا چاہیے خدا موجود ہے اور اپنے طالبوں کو بدلہ دیتا ہے۔ تو ایمان کا اور دعا کا بڑا گہرا کیا ہے؟ تعلق ہے۔ ان کو جدا نہیں کیا جا سکتا۔ کیا نہیں کیا جا سکتا؟ جدا نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ یہ جدا ہو نہیں سکتے آپس میں۔ تو یاد رہے، لوگوں کو آپ
آپ کپڑوں سے پسند آ سکتے ہیں. کس سے؟ جب بھی کسی نے آپ کی تعریف کرنی ہے تو کس سے کرنی ہے؟ کپڑوں سے. کرسمس کا موقع ہو، ایسٹر کا موقع ہو، کوئی خاص وقت ہو، لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم اس طرح کا سوٹ خریدیں جس سے لوگ کہہ اٹھے کہ یہ سوٹ کتوں لیا جی، کہ لیا پاویں اتھوں ہی ہوئے. تو لوگ سوٹ سے، کپڑوں سے، لوگ آپ کو رنگ سے پسند کریں گے. فلان کا کیا ہے؟ رنگ بڑا اچھا ہے. کسی کو قد سے، باجی کیا قد ہے اس کا یار، زبردست. کسی کو پیسے سے پسند کیا جائے گا. لوگوں پیسے والے لوگوں کی وہ پاویں پوچھے تو پاویں نہ پوچھے کئی ایویں تعریفاں انہاں دیا کر دے رہندے نے، حالانکہ نہ انہاں دینا تے نہ انہاں لینا، لیکن کئی ان کو پسند کرتے ہیں. رنگ سے پسند کرتے ہیں، کپڑوں سے پسند کرتے ہیں، پھر کس سے پسند کرتے ہیں؟ پیسوں سے پسند کرتے ہیں. کئی دا مکان بڑا اچھا ہے تو بیران دن پائے جی واہ 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 اونا دا مکان باسی، ان سے پسند کرتے ہیں، خاندانوں سے پسند کرتے ہیں. لیکن یاد رہے خدا کے حضور نہ کالا رنگ نہ گورا رنگ. خدا کے حضور وہ بولو تو صحیح، نہ کالا رنگ، نہ ان پڑھ اور نہ پڑھا لکھا. خدا کے حضور نہ امیر اور نہ غریب. خدا کو اگر کسی نے پسند آنا ہے تو وہ ایمان سے پسند آنا ہے. قد چھوٹا ہو، ان پڑھ ہو، نہ پڑھا لکھا ہو، رنگ کالا ہو یا گورا ہو، کپڑے ماڑے ہو یا چنگے ہوں، اس سے خدا کو پسند نہیں آنا. خدا کے پاس آنے والوں کو ایمان لانا چاہیے. اور وہ کس کو پسند کرتا ہے؟ ایمان کو پسند کرتا ہے. تو یہ کیا آپ کو ہم کہنا چاہتے ہیں؟ سنیے غور سے، جو آتے رہیں گے لوگ، جو کیا لوگ جو ہیں پسند کرتے ہیں، لوگوں کی پسند اپنی، لیکن خدا کی پسند، خدا نے کیا ڈھونڈنا ہے؟ بولو جی بھائیو، اوپر والے ادھر والے کیا ڈھونڈنا ہے؟ کپڑے جیسے بھی ہوں اس سے فرق، کلر کیسا بھی اس سے فرق. اچھا کئی فزیکلی اپنی بڑی فکر رکھنے کی، میں ان کے خلاف نہیں ہوں، لیکن اپنی فزیکل جو اپیرنس ہے، اپنا جو ظاہری آپ کی جو شکل و صورت ہے، اس کے بارے میں خدا اتنا کنسرن نہیں ہے. خدا کو اس سے نہیں ہے، کیونکہ خدا نے تو سب کو اپنی صورت پر بنایا ہے. کالوں کو بھی بنایا، اور آپ رد کریں، کسی کو قد سے کریں، کسی کو شکل سے کریں، کسی کو پیسے سے کریں، یہ انسان کا اپنا مسئلہ ہے. لیکن خدا ایسے شخص کو پسند کرتا ہے جس کے پاس کیا ہو؟ ایمان. اور کبھی کبھی ہم چرچ میں آتے، عبادتیں کرتے، ہم اپنی فزیکلی چیزوں پر بہت زیادہ زور دیتے ہیں، لیکن جس ایمان کے ساتھ گیت گانے چاہیے، جس ایمان کے ساتھ دعا کرنی چاہیے، جس ایمان کے ساتھ عبادت کرنی چاہیے، جس ایمان کے ساتھ توقع رکھنی چاہیے خدا کی، جس ایمان کے ساتھ عبادتیں کرنی چاہیے، اس ایمان کے ساتھ بہت دفعہ ہم نہیں آتے. اسی لیے بائبل میں لکھا ہے کہ بغیر ایمان کے خدا کو پسند آنا. خدا کیا ڈھونڈ رہا ہے؟ خدا کیا ڈھونڈ رہا ہے؟ ہم کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ ہم کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ کدی کسی ہمارے بندے کی تعریف کی تھی کسی نے؟
وہ چل بندہ دا دل رکھ لیے کر لے، لیکن جدو کیا کرنی ہے؟ لیکن خدا کے حضور ایسا نہیں۔ خدا اگر کوئی کمزور شخص ہے، اگر کوئی مارا شخص ہے، خدا اس کے ایمان کو دیکھتا ہے۔ اور یہاں آپ کو یاد آ گئی ہوگی، کلام کہتا ہے، آئیے میں تو کچھ اور بتانا چاہتا تھا لیکن خدا کا روح کسی اور طرف لے گیا۔ لوکا کی انجیل نکالیے، 21واں باب ہوگا۔ لوکا کی انجیل صاحب نکالیے، زبانی بھی بتا دیتا لیکن ایمان سے برکت پائیے۔ 21ویں باب کی پہلی آیت لکھا، پھر اس نے آنکھیں اٹھا کر، کس نے؟ شامل ہو جائیے، کس نے آنکھیں اٹھا کر؟ یسوع نے آنکھیں اٹھا کر ان دولت مندوں کو دیکھا۔ کن کو دیکھا جی؟ ہیں جو اپنے نذرانوں کے روپے ہیکل کے خزانے میں ڈال رہے تھے۔ کن کو دیکھا؟ کن کو دیکھا جی؟ دولت مندوں کو دیکھا جو ہیکل میں کیا ڈال رہے تھے؟ خزانے ڈال رہے تھے۔ خدا دیکھ رہا ہے ان کو، لیکن کیا ہوا؟ اور ایک کنگال بیوہ کو بھی اس میں 2 دمڑیاں ڈالتے۔ اس پر اس نے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں اس کنگال بیوہ نے سب سے زیادہ ڈالا۔ 2 دمڑیاں اور دولت، کیا لکھا ہوا ہے؟ دولت مند کیا ڈال رہے تھے؟ ہدیہ ڈال رہے تھے، نذرانہ دے رہے تھے۔ آپ کے خیال میں ان بچوں کو بٹھاؤ، یہ بچے تو ہیں، دولت مند کیا ڈال رہے تھے؟ اور یسوع کیا کر رہا تھا؟ دیکھ رہا تھا۔ دیکھو اتنی دولت مند ہدیے ڈال رہے ہیں، لیکن تعریف کس کی ہوئی ہے؟ اور بیوہ نے ڈالا بھی کیا ہے؟ تو بیوہ نے پہ کس مقصد کے لیے ڈالا؟ کس قوت کے لیے ڈالا؟ ایمان سے ڈالا۔ کس سے ہے؟ جب وہ ڈال رہی ہوگی، اگر وہ یہ دیکھتی یہ دینا کی ہونا ہے، میرے سے کیا فرق پڑے گا، اس سے کیا فرق پڑے گا، یہ کام کیا ہو سکتا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ نہیں، چیز چھوٹی تھی پر پیچھے ایمان بڑا تھا۔ بات میری سمجھ رہے ہیں؟ چندہ تھوڑا سی پر ایمان بڑا تھا، دولت مندوں کا ہدیہ بڑا تھا لیکن ایمان چھوٹا تھا۔ وہ روٹین میں ڈال رہے تھے، وہ دکھاوے کے لیے ڈال رہے تھے۔ تو خدا نے کس کو منظور کیا؟ تعریف کس کی ہے؟ کیونکہ جو کام ایمان سے کیا جائے گا خدا اسے کیا کرے گا؟ آپ سارے بیٹھے ہوئے ہیں، اگر دنیاوی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو پسند کسے کیا کرنا چاہیے تھا؟ ہے؟ کن کو پسند کرنا چاہیے تھا؟ اگر میں اور آپ وہاں ہوتے تو کس کو پسند کرتے؟ ہے؟ دولت مندوں کو پسند کرتے۔ دولت مند ہونا کوئی برائی نہیں ہے، ہمارے بزرگ دولت مند تھے، ایوب بڑا دولت مند تھا، خدا کا بندہ۔ ابراہم گل دولت کے غلط استعمال کی، یہ نہیں کہ کئی لوگ سادہ ہی تشریح کر دیں نے، پائی جی دولت مند خدا دی بادشاہی چ داخل، تو میں پہلو تو بابا ابراہم نہیں ہوئے گا، پھر ایوب صاحب بھی گئے۔ تو ایسا نہیں ہے، مطلب یہ ہے جو دولت سے زیادہ پیار کرتے ہیں خدا سے کم کرتے ہیں، ان کی بات ہو رہی ہے۔ بہرحال یہ ہم واپس آتے ہیں اور واپس یہ آتے ہیں کہ خدا ایمان کو کیا کرتا ہے؟
اب سنیے، ایمان جو ہے وہ دوسرا کرنتھیوں کے خط میں آپ کو سمجھ آئے گی۔ آیت ایک پڑھوں گا اور آپ سمجھے کہ ایمان کیا ہے۔ دوسرا کرنتھیوں کا خط، اس کا 4 باب، جی 4 باب 18ویں آیت سے پڑھوں گا اور سمجھے جس حال میں کہ ہم دیکھی ہوئی چیزوں پر نہیں بلکہ اندیکھی چیزوں پر۔ ایمان کیا ہے باجیو؟ ایمان کیا ہے؟ نظر کچھ بھی نہیں آ رہا۔ نظر جیسے خدا نے نوح کو کہا کشتی بنا، نوح نے کشتی کہاں بنائی؟ بولو، کہاں بنائی؟ اور اس وقت تک میں نے آپ کو بتایا ہے بارش نہیں ہوئی تھی۔ ابھی تو ہمیں پتا ہے کہ بارش ہو سکتی ہے، ہمارے ملک میں پانی میں بتھیرا آ گیا، لیکن اس وقت تک زمین پر ابھی بارش، اور نہ نوح نے کشتی سمندر کے کنارے بنائی ہے کہ یہاں سے پانی میں، کہاں بنائی ہے؟ کس ایمان سے؟ کیونکہ نظر تو کچھ بھی نہیں آ رہا، پانی نہیں، پانی برسا بھی ابھی نہیں، بارش کبھی ہوئی نہیں، نوح نے کبھی بارش نہیں دیکھی، کیونکہ اس وقت تک زمین پر ابھی بارش۔ لیکن ایمان ہے، خدا نے کہا ہے، خدا کہہ رہا ہے، تو اس نے کشتی بنانا کیا کی ہے؟ شروع کی ہے۔ آپ کو کئی دفعہ بتایا ہے، لوگوں نے مذاق کیا نوح کو ہے، لوگ دوسروں کے لیے مذاق بنا۔ اچھا، ایمان رکھنے والے بہت دفعہ جب تک کام نہیں ہوتا دوسروں کے لیے مذاق بھی ہوتے ہیں۔ جب ہم ایمان سے کبھی کبھی باتیں کرتے ہیں تو لوگ کیا کہتے ہیں، یہ کیویں ہو جائے گا، یہ کیسے ہو جائے گا؟ شاید ہمارے منہ پہ نہ کہیں، گھر میں جا کے کہیں، یار گلاں ایڈیاں وڈیاں کردے نے، ہوندا شوندا کچھ بھی نہیں ہے، ہونا شونا۔ لیکن نوح ایمان سے کیا کرتا رہا۔ اچھا، ایک اور 11ویں باب میں آپ نے دیکھیں، وہاں ایمان کے سورموں کا ذکر ہے، اور ہر بندے کے ساتھ یہ لفظ لکھا ہے، ایمان ہی سے حابل نے قائن سے افضل کروانی۔ پھر آگے کیا لکھا ہے، ایمان ہی سے نوح نے۔ تو ان میں شامل کیا ایک چیز، کیا جی ایمان۔ تو ایمان کیا ہے؟ نیند کو دور کرے۔ ایمان کیا ہے؟ ایمان یہ ہے چیزیں نظر نہیں آ رہی، کام نظر نہیں آ رہے، کوئی آگے چیزیں نظر نہیں آ رہی، پھر بھی آپ کا کیا ہے؟ تو آج جس بات کی طرف میں لے کر آپ کو آنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ کبھی کبھی کچھ چیزیں لیٹ ہو جاتی ہیں۔ کیا ہو جاتی ہے؟ لیٹ ہو جاتی ہے۔ اگر آپ ایمان دیکھنا ہے آپ کی یاد دہانی کے لیے، تو آج جب میں صبح اٹھا تو ایک جوڑے کا ایمان میرے سامنے آیا، اور وہ لوکا کی انجیل میں۔ شاید آج میری اتنی اچھی طبیعت نہیں تھی، زکام تھا، میں کلام نہ سناتا اگر مجھے یہ حوالہ نہ ملتا۔ میں سے سمجھا کہ خدا کی یہ مرضی ہے، نہیں تو میں شاید آج زکام کی وجہ سے نہ کلام سناتا، ویسے دعا کرتا۔ کلام کیا ملا مجھے جب میں اٹھا ہی ابھی، تو لوکا کی انجیل کا پہلا باب 5ویں آیت، ایک جوڑا میرے سامنے آیا۔
لکھا ہے یہودیہ 5ویں آیت میں، یہودیہ کے بادشاہ ہیرودیس کے زمانے میں ابیا کے فریق میں سے زکریا نام ایک کاہن تھا، اس کی بیوی ہارون کی اولاد میں سے تھی، اس کا نام الیشبا تھا، وہ دونوں خدا کے حضور، ذرا زور نہ بولنا جو، وہ دونوں خدا کے حضور، مبارک وہ جوڑے ہیں جو دونوں ہی راست باز ہو۔ کبھی کبھی یہ بڑا المیہ ہے کہ کچھ لوگوں کو تو بہنوں کو بڑا چاہ ہوتا ہے خدا کے گھر میں جانے کا، بندے نہ ہی نہیں لیں گے، لیکن کیا مبارک جوڑا ہے، دونوں ہی خدا کے ساتھ کیا کرتے ہیں، چلنے والے ہیں۔ ایسے جوڑے جو ہے کم ہے زمین پر جو دونوں ہی خداوند کے ساتھ چلنے والے ہیں۔ اور عورتیں بھی ہیں بیچ میں کامن جو چرچ نہیں آتی، لیکن زیادہ تر کی تعداد کس میں ہے، بھائیوں نے کہا بانا ہے۔ خدا نہ کرے جب کبھی کوئی دکھ، مصیبت، پریشانی اور کوئی بڑا المیہ ہوا، پھر انہوں نے خدا کی طرف آنا ہے اور انہیں دعا کر۔ لیکن یہ جوڑا زکریا اور کون، الیشبا، لکھے غور کیجئے ذرا ان پر، یہ دونوں خدا کے حضور راست باز اور خدا کے سب احکام و قوانین پر بے عیب۔ یہ جوڑا کیسا ہے جی، امان سے زندگی بسر کر رہے۔ ایمان جو ہے یہ راست باز بھی بناتا ہے۔ جب آپ کا ایمان ہوگا، کسی میں ایمان ہوگا، سنیے ایمان کی نشانی بھی ہے، کیسے پتا چلے کہ اس کے پاس ہے، ایمان ہوگا، ایمان آپ کو راستی کی زندگی گزارنے کا کیا کرے گا، آپ ڈریں گے، آپ ہر گناہ سے ڈریں گے جو آپ کو خدا سے دور لے جاتا ہے، آپ ہر کام سے ڈریں گے جس سے خدا ناراض ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ کے اندر کیا ہے، ایمان۔ آپ کے اندر کیا ہے، ایمان ہے۔ آپ کسی سے زیادتی نہیں کریں گے، کیوں نہیں کریں گے، کیونکہ آپ کے اندر کیا ہے، ایمان ہے۔ جن کے اندر نہیں ہوتا وہ سدھی بھی لا لیں دینے تھے، پٹھی بھی لا لیں دینے، کیوں، ان کے لیے کوئی بڑا کام نہیں ہوتا، لیکن خدا کے بندے جو ایمان سے، تو یہ جوڑا ہے ایمان سے بھرا ہوا ہے، بے عیب چلنے والا ہے، راست باز ہے، لیکن ایک ان کا مسئلہ ہے، ان کے اولاد نہیں ہے۔ کیا نہیں ہے، ہاں کیا نہیں ہے جی، کیا جوڑے کی نہیں ہے، اولاد نہیں۔ کیا لوگ تانے دیتے ہوں گے، بولو جی، جڑے زیادہ سمجھدار نے کی تانے دیں دے ہونے نے، بڑیاں دعاواں کر دینی، دوویں بڑا چل دینی، خدا نہ ویکھا، خدا نے ویکھ چی رکھیا انہاں نوں دتا دتا کچھ نہیں۔ جو زیادہ سیانے ہوتے ہیں وہ گھر ہی صاحب لاؤندے رہندے نے، وہ گھر ہی خدا بنے ہوندے نے، دوسریاں دا صاحب لگاونا ان کا۔ ایسے لوگ گناہ پر گناہ کرتے رہتے ہیں، جو دوسروں کو کیا کرتے رہتے ہیں، جج کرتے رہتے ہیں۔ خدا سے دعا کیا کریں کہ خداوند ہمیں کسی دوسرے کو جج، میں اپنے آپ کو جج کر لوں تو بہت بڑی کیا ہے بات ہے، لیکن اس جوڑے کو لوگ تانے دیتے ہوں گے، طنزیہ باتیں کرتے ہوں گے، یار بڑیاں دعاواں کر دینی، بڑھے ہو گئے نہیں، چرچ دا کھیڑا ہیکل دا نہیں چھڑ دے، دو میں خدمت کرن دے نہیں، ملیا مڑیا۔ لیکن آج شام کہنا چاہتا ہوں، دعا کبھی رائے گاہ نہیں جاتی، دعائیں کبھی رائے گاہ نہیں جاتی۔ اونچی آواز میں کہیے۔ میں آج پیرنٹس کو کہنا چاہتا ہوں، پیرنٹس، والدین، آپ
آپ کی اپنے بچوں کے بارے میں دعا، آپ کے بچوں کے لیے آپ کی گئی عبادت، دعائیں کبھی خدا رائے گا نہیں جانے دے گا۔ یہ جوڑا دعا کر رہا ہے، اب ان کی باری آ گئی ہے۔ زکریا کی بڑھا شخص ہے، الیشبا بوڑھی ہے۔ کلام کہتا ہے وہ ہیکل میں گیا بخور جلانے کو۔ خدمت جاری ہے، خدمت چھڈی ہے۔ ساڈے وگرے ہوندے پاجی 10 دن دعا کیتی ہے لبا، پائی جی اسی مہینہ پوری دعا کیتی ہے ہویا۔ آج میں اور مہینے والوں بھی کہنا چاہنا ہے، سالاں والوں بھی کہنا چاہنا ہے، گھبراؤ نہیں۔ زکریا کلام کر رہا ہے، الیشبا آپ کے خدا کے وسیلے سے کلام کر رہی ہے، ان کی زندگی آپ کے ساتھ، بوڑھے ہو گئے ہیں خدا کے ساتھ چلتے چلتے، دعائیں کرتے ہوں گے، اے خدا ہمیں اولاد دے دے، اے خدا ہمیں اولاد دے دے، خداوند ہمیں اولاد دے دے۔ لوگ تانے دیتے ہیں، لوگ ہمارے بارے میں بری رائے رکھتے ہیں، لوگ ہمیں اچھا نہیں سمجھتے، ہمیں اولاد دے دے۔ لیکن جوانی میں اولاد نہیں ملی، اب وہ بوڑھے ہو گئے۔ یہ بخور جلا رہا ہے، لیکن جیسے بائبل کہتی ہے کہ یہ جو دعائیں ہیں نا، یہ خدا کے حضور سونوں کے پیالوں میں جمع ہوتی ہیں۔ کہاں ہوتی ہیں دعائیں؟ چلو پھر یہ آیت پڑھ لو۔ یہ دعاواں معمولی دعاواں نہیں، جو میریو بہنوں بھائیوں، یہ معمولی دعائیں نہیں۔ دعائیں کہاں جمع ہوتی ہیں؟ 8واں باب مکاشفہ کی کتاب، 8واں باب 3 آیت۔ جی، پھر ایک اور فرشتہ سونے کا اونچ سوز لیے ہوئے آیا اور قربان گاہ کے اوپر کھڑا ہوا، اور اس کو بہت صعود دیا گیا تاکہ سب مقدسوں کی دعاؤں کے ساتھ اس سنہری قربان گاہ میں کیا کرے؟ کہاں چڑھائے ہیں؟ اور اسود کا دعا فرشتے کے ہاتھ سے مقدسوں کی دعاؤں کے ساتھ خداوند کے سامنے، اور فرشتے نے اس کو لے کر اس میں قربان گاہ کی آگ بری اور زمین پر ڈال دی۔ تو یہ کہاں جمع ہو جاتی ہے؟ خدا کے حضور سونے کے پیالوں میں۔ آپ کی دعائیں کہاں جمع ہو رہی ہیں؟ آپ کیا سوچ رہے ہیں اپنی دعاؤں کے بارے میں؟ پاری بڑی دعا کی تھی جو گل گل کو نہیں جو بنی، لیکن دعائیں کہاں جمع ہو رہی ہیں؟ بول نہیں آپ رہے۔ یہ آپ کا ایمان ہے۔ دعائیں آپ کی کہاں جمع ہو رہی ہیں؟ ضروری نہیں ہے، سنیے میری بات، ضروری نہیں ہے کہ جو آپ دعائیں کر رہے ہیں اس کا جواب آج ہی مل جائے۔ خدا نے اس دعاؤں کا جواب خاص وقت کے لیے رکھا ہوا۔ کہاں؟ اب میں مکاشفہ کی کتاب میں نہیں جانا چاہتا، وہ دونوں پیالے خدا کے ہاتھ میں ہیں، اور ان دعاؤں میں آپ کی کیا ہے؟ ان پیالوں میں کیا ہے؟ دعائیں۔ کتنے چاہتے ہیں ان کی خدا کے سونے کے پیالوں میں دعا ہو؟ ہاتھ کھڑا کرو تے دعا کریا کرو۔ کنے کنے پیالے پر نہ چاہتے جو ہے تے جے تسی پیالے دعاواں دے پر دیتے نا تے اتوں برکتاں دے پیالے پر آنے جو، برکتاں دے پیالے پر آنے۔ ہمارا بڑا مسئلہ یہ ہے، ہم دعائیہ میٹنگوں سے بھاگتے، ہم دعا کرنے سے بھاگتے، ہم دعا کے لیے بور ہو جاتے، دعا کے لیے ہمارا دل نہیں کرتا۔ لیکن میں اپریشیٹ کرتا ہوں، جمعے کے دن ہم نے 9 سے 12 بجے تک عبادت رکھی، بہت سے لوگ آئے اور جنہوں نے 12 بجے تک دعا۔ آپ کو دعوت ہے، میں نے یہ خاص میٹنگ رکھی ہے، جو لوگ خاص طور پر کام سے لیٹ آتے ہیں، جن کے پاس اتوار کے علاوہ بھی عبادت کے لیے کوئی وقت نہیں ہوتا، وہ اس میں اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں۔ تو دعائیں ان بزرگوں نے کی، لیکن لگتا تھا سب خالی ہے۔ لیکن ایک دن وہ جلا رہا تھا بخور،
اور خدا کا کلام کہتا ہے بخور جلاتے جلاتے ایک فرشتہ ظاہر ہو گیا. لوکاں تے طنزیں کیتیاں، مذاق کیتے، لیکن کیا ظاہر ہوا؟ میری بہنوں سنو غور سے، بھائیوں، فرشتہ ظاہر ہو گیا اور یہ بڑھا شخص کہ خدا انہوں کہندہ ہے تیری بیوی الشبہ دے بیٹا ہوگا. یہ نال کی ہو گیا؟ کیا کہا اس نے؟ کیا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں بوڑھا ہوں، میری بیوی. اور آپ آگے پڑھ کر دیکھ لیں، جب خدا نے الشبہ کو یہ برکت دے دی تو کئی مہینے لکھا ہے وہ اس وجہ سے کہ وہ بڑھاپے میں ہے، وہ کیا تھی؟ چھپا رہی تھی. کیا کہ اس عمر میں بھی وہ تو جب مقدسہ مریم اس کے گھر میں گئی تو کیا لکھا ہے خدا کے کلام میں؟ بچہ پیٹ میں خوشی کے مارے اچھل پڑا. تو بیچاری بزرگ ایک عورت ہو، عمر گزر گئی ہو. کبھی کبھی میں دیکھتا ہوں لوگ یہاں بچے مخصوص کروانے آتے ہیں. ایک جوڑا تھا، میں کہ یار مقصودہ دے پائی جی کاری کر دو. میں کہ کی آدھے نہیں ہون شرم ہوندی ہے. میں کہ کیا کہتی ہے باقی بچے جوان ہو گئے ہیں تو اب تو یہ ہماری پلاننگ میں بھی نہیں تھا لیکن خدا نے ہمیں دے دیا ہے تو میں نہیں ہمیں تجھے کاری پائی جی کر دو. تو مطلب لوگ شرماتے ہیں. ایک وقت ہوتا ہے جب جوان ہوتے ہیں، اس وقت بچے پیدا ہوتے ہیں، خوشی ہوتی ہے، لیکن جب عمر کا تھوڑا حصہ بڑھ جاتا ہے تو پھر انسان جو ہے ان چیزوں کو جو ہے. تو یہ بھی جوڑا جو ہے وہ ایک طرف خوشی بھی ہے، دوسری طرف چھپا بھی رہے ہیں اپنے آپ کو. لیکن خداوند کا کلام کیا ہے جو میں آپ کی روح تک لانا چاہتا ہوں؟ خدا دعاؤں کو سننے والا. خدا دعاؤں کو. تو جو لوگ پریشان ہیں، کبھی حالات بدلے نہیں ہیں، ہمارے بچوں کا کچھ ہوا نہیں ہے، ہمارے خاندان کا کچھ ہوا نہیں ہے، ابھی تک خدا نے کچھ کیا نہیں ہے، اداس نہ ہو، بے دل نہ ہو، اپنی دعاؤں کا انتظار کریں. کیا کریں؟ کیا کریں؟ اچھا لمبا ہو جائے گا. ابراہم اور سارہ اور زکریا اور الشبہ نئے ہیں ڈرامے میں، ان کی زندگی آپس میں بڑی ملتی ہے. کس کی؟ ابراہم اور وہ بھی کیا تھے؟ بزرگ. یہ بھی کیا ہو گئے ہیں؟ دعائیں رائے گاں گئی ہے. تو نوجوان بچوں، بہنوں، بھائیوں، آپ کی دعائیں کبھی رائے گا نہ. یہ اور میں آج آپ کو جی ضرور تک بات لانا چاہتا ہوں. اگر کسی شخص میں ایمان ہو تو اس کی نشانی کیا ہے کہ اس بندے میں ایمان ہے؟ وہ بار بار دعا کرے گا، وہ بار بار دعا کرے گا، وہ بار بار دعا میں آئے گا، وہ بار بار میں. اور جتنا کسی کے پاس زیادہ ایمان ہوگا وہ زیادہ کیا کرے گا؟ دعا کرے گا. اور جتنا انسان کے پاس کم ایمان ہوتا ہے وہ کہنے کو تو دعویٰ یہ کرے کہ میرے پاس کیا ہے، لیکن اس کی عملی زندگی سے یہ پتہ چلے گا کہ اس کے پاس کیا نہیں ہے. کیونکہ انسان دعا کب کرتا ہے؟ بار بار دعا کب کرتا ہے؟ جب کیا ہوگا؟ ایمان. تو یہ دعا کر رہے تھے. اور ایک اور بات، جس کسی کو بھی کوئی بڑا معجزہ ملا ہے، کوئی بڑا کام ہوا ہے، وہ دعا کے وسیلے سے ہوا ہے. یہ بھی کب ہو رہا تھا ان کے اوپر ظاہر؟ جب ہیکل میں یہ بخور جلا رہا تھا، ساری جماعت کیا کر رہی تھی؟ دعا کر رہی تھی. تو دعا میں معجزات ہوتے ہیں. کتنے چاہتے ہیں کہ معجزات ہوں؟ جی آج تک معجزات اڑے نے نا، وہ بھی ہو سکتے نے، لیکن اس کے لیے ضرورت کس بات کی ہے؟ دعا کی. کس کی ہے؟ دعا کی ضرورت ہے. کیونکہ دعا بڑے بڑے کیا کرتی ہے. میں سوچ رہا ہوں کتنی لیٹ دعا خدا نے کیسے کیوں نہ سنی پہلے اس کی. اچھا جی لیٹ خدا نے دعا سنی نا،
تو پھر پیدا بھی ایک سورما ہویا سا جے، وہ دا نام کی سی؟ یوحنا استباغی، یوحنا بپتسمہ دینے والا، وہ سورما ہے۔ اس کے بارے میں پہلی سٹیٹمنٹ یہ ہے، جتنے عورتوں سے پیدا ہوئے ہیں یوحنا بپتسمہ دینے والا سب سے بڑا ہے۔ تو پھر کیوں لیٹ آیا؟ ہے بڑا تھا۔ دوسرا، مسیح سے پہلے 6 مہینے آنا تھا، یہ خدا کی پلاننگ تھی کہ وہ مسیح کی راہ تیار کرے گا۔ پہلوں آ جاندہ تو پھر کبھی کبھی کچھ معجزات، کبھی کبھی کچھ کام ہمارے ایک خاص وقت کے لیے پڑے ہوتی ہیں۔ ایماندار پریشان ہو جاتا ہے، یار میری دھڑی نہیں جان دی، وہ آنسو بوند ہے اور دعاواں کر دے، وہ سمجھتا ہے پتہ نہیں خدا میری سندا ہی نہیں، وہ پریشان ہو جاتا ہے۔ نہیں، ایسا نہیں۔ خدا نے وہ دعا سن لی ہے، لیکن خدا وقت پر آپ کو کیا دے گا؟ اس کا جواب دے گا۔ وقت پر خدا اس کے بارے میں آپ کو کیا کرے گا؟ بتائے گا، اور وہ وقت پر آپ کو اس کا کیا ملے گا؟ جواب ملے گا۔ ایک تو اس کے بارے میں سٹیٹمنٹ یہ ہے کہ جتنی عورتوں سے پیدا ہوئے ہیں یوحنا بپتسمہ دینے والا، یہ یسوع نے کہا ہے۔ دوسرا، میں آج سوچ رہا تھا کہ جب یسوع مسیح اس کے پاس پانی کا بپتسمہ لینے گیا تو یسوع نے یوحنا کو کیا مانا؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ یسوع اس سے بڑی ہستی ہے، اس سے کوئی شک نہیں کہ ایک طرف خدا کی ہستی ہے، ایک طرف انسان ہے، لیکن یوحنا کو کیا مانا؟ جب آپ کسی جگہ پانی کا بپتسمہ لیتے ہیں تو اس کو کیا مانتے ہیں؟ ہے خادم، پاسبان۔ تو یوحنا نے، یسوع مسیح نے بطور یوحنا کو کیا مانا؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ یسوع کی ہستی کیا ہے۔ تو میں آج ایک میری بات میرے دل میں آ رہی تھی، یہ نہیں ہوتا کہ آپ کوئی بہت امیر ہو، کوئی بہت پڑھا لکھا ہو، کوئی بہت جو ہے وہ سیٹل ہو، اس کو بھی پادری صاحب کے آگے آ کر کیا کرنا پڑتا ہے؟ بپتسمہ لینا پڑتا ہے نا۔ یسوع نے بپتسمہ کنے دیتا ہے؟ یہ عام بچہ نہیں سی، یہ بچہ دعاؤں سے پیدا ہونے والا بچہ تھا۔ آمین۔ یہ سالہ یوحنا جانتا تھا۔ اس نے کہا یار میں تو تیری جوتی کا تسمہ کھولنے کے بھی کیا نہیں ہے۔ یہ چھوٹے نوکر کرتے تھے جوتی کا تسمہ کھولنا۔ اس نے کہا میں تو اس لائق بھی نہیں ہوں۔ یسوع مسیح نے کہا نہیں، اب ہونے ہی دے، کیونکہ ہمیں ساری راست بازی کو کیا کرنا ہے؟ پورا کرنا ہے۔ تو یہ ہمارے لیے ایک لیسن بھی ہے بہت بڑا کہ ہماری جتنی مرضی ہستی بڑی ہو، لیکن جس کا کوئی عہدہ ہے اس عہدے کو تسلیم کرنا بڑی کیا ہے بات۔ میں سوچ رہا ہوں ایسا ہو تو نہیں سکتا، لیکن سنیں اگر ساڈے چو کوندا شراز انہیں آپ ہی پانی لینا سی، سانو کنے دینے نہیں بپتسمے، اسی آپ ہی بات سمجھنے، اور اسی آپ ہی سب کو جان، سانو کنے دینے نہیں۔ لیکن وہ یسوع نے اس سے کیا لیا ہے؟ لیا، ہونے دے، مانا یوحنا کی خدمت کو، حالانکہ خدمت دینے والا وہی ہے، لیکن اس کی خدمت کو کیا کہا؟ مانا۔ جو کسی کی خدمت ہوتی ہے اس کو ماننا بھی آپ کے لیے بہت بڑی برکت کا باعث ہے۔ کبھی کبھی دوسروں کی خدمت کو مانا نہیں جاتا اور تسلیم نہیں کیا جاتا، اور وہ لوگ اپنی زندگی میں پیچھے رہ جاتے ہیں۔ اور میں آج کیونکہ بیسج ہمارا ہزاروں کی تعداد میں لوگ سنتے ہیں، تو میں کبھی کبھی ان کے لیے بھی باتیں کرتا ہوں، آپ کے لیے نہیں صرف ساری باتیں ہوتی۔ میں ان کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ پاسٹروں کے خلاف رہتے ہیں ہر وقت،
यूहन्ना का और यस्सु का कोई मुकाबला था है? पर यस्सु ने उसको तस्लीम किया है। तो इसी में बरकत है। तस्लीम, जिस चर्च में आप जाते हैं, जिस खादिम के जरिए आप सुन रहे हैं, अपने खादिम को मानना, उसके अंडर रहना, यह भी एक बहुत बड़ी क्या है, बरकत है। कभी कभी किसी को अंडर रहना आता नहीं, वो कहते सानू नहीं किसी दी परवाह, मैं जे त्यानू नहीं कह दी परवाह ते खुदा नू त्याडी नहीं परवाह। क्यों? क्योंकि एक सिस्टम है, आपने किसी के अंडर रहने, फिर आपके अंडर रोट गएंगे। अच्छा, मेरे अंदर एक बड़ा है, हमारे जो बुजुर्ग हैं, मैंने इतने साल हुए हैं, मैं कभी उनके सामने बोला नहीं हूं। रूहानी बुजुर्गों की बात कर रहा हूं, कई बातों का जवाब दे सकते हैं। तो उसकी बरकत जो खुदा ने मुझे दी है वो ये दी है कि अब लोग कभी कभी गुस्से होते हैं, मुझ पर नाराज होते हैं, और कईयों ने मुझे आकर कहा यार असी सोचिया कि आह वाली गल तुहानू कहनी है, पर जिवें तुहाडे सामने आए हैं साडा दिल नहीं कीता कहण नूं। अब मैं क्या सोचता हूँ, क्योंकि मैंने अपने बुजुर्गों के सामने मुंह नहीं खोला, इसलिए इसकी भी जरूरत नहीं हुई कि हमारे आगे क्या खोले। क्योंकि लिखा है जिस तरह तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, तुम भी उनके साथ ऐसा ही। मैं तो चाहूं कि मेरे साथ लोग जो हैं वो अच्छा सलूक करें, लेकिन मैं अपने बुजुर्गों के नामे, यूहन्ना के सामने यीशु मसीह ये एक हस्ती है, लेकिन उसके सामने जो है वो हो गया है, लेकिन दुआएं हमेशा अच्छे नताइज पैदा करती हैं। आमीन आमीन। आखिरी बात, अब्राहम को खुदा ने कौन सा बेटा दिया? एक, वैसे तो उसके कई बच्चे हुए, क्या शादियां भी 3 हुई अब्राहम दियां, लेकिन मैं सारा की बात कर रहा हूं। सारा से कौन पैदा हुआ? आग का क्या मतलब है? मुस्कुराहट, कहका, खुशी। इसहाक का क्या मतलब है? कहका, मुस्कुराहट या खुशी, किसका मतलब है? इसलिए जो ऐजक नाम रखते हैं उसका क्या मतलब है? खुशी। असी पहले तो बाइबल के नाम रखना ही नहीं चाहते, असी किहड़े रखना चाहते हैं? जेड़ा औखा होए ना। एक बंदे ने मैं पुछ ही लिया, मैं आख्या की रखे बच्ची का नाम? आंदे काजल रखे। वो जो वड्डी हुई, मैं आख्या ओहदा की हाल ही? आखे ओहदे तो मैं कि जिस तरह के हमने नाम रखने हैं उसी तरह का क्या आपका होना है। बाइबल मुकद्दस में नाम कहका, मुस्कुराहट, खुशी, और फिर यूहन्ना का क्या नाम है का मतलब है? हाँ जी, आपको छोड़ दूं, ढूंढो, नेट पे ढूंढो यूहन्ना के नाम का क्या मतलब। हाँ जी, मुख्तलिफ नाम है, लेकिन एक बड़ा उभरा हुआ उसके नाम का मतलब है मेहरबानी या मेहरबान होना। किसका? इधर दुआवा ना लगे जो कह के कि उधर दुआवा ना मिल जा जी, मेहरबानी है। आमीन। समझ आई? तो दुआएं कह के भी लगाती है और दुआएं मेहरबानियां भी खुदा की जाहिर करती है। लेकिन ऐसे लोग जो दुआ करने वाले लोग हैं, और कैसे दुआ करनी है? ईमान के साथ। कैसे? कैसे? ईमान के साथ। मैंने इतना लेक्चर लंबा क्यों सुनाया है दुआ पर? क्योंकि हम इन दिनों में एक बड़ी दुआया टीम तश्कील दे रहे हैं, उनमें आप सब शामिल हैं, सारे चर्च के लोग शामिल हैं, बल्दिया से बाहर के भी, और जरूरी नहीं कि हमारे चर्च के, जो किसी भी चर्च के मेंबर हैं। सोमवार के दिन, पीर के दिन हम 9 बजे से 11 बजे तक दुआ करते हैं। कितने बजे तक जी?
آپ شامل ہو سکتے ہیں جتنا آپ کے پاس ٹائم ہو۔ منگل کے دن ہماری یہ عبادت ہوتی ہے، بدھ کے دن 7 بجے سے لے کر 8:30 بجے تک پاسٹر اسلان یہاں ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ٹیم ہوتی ہے اور دوسرے لوگ دعا میں ہوتے ہیں۔ جمعرات رفاقت خواتین 6 بجے سے لے کر 8:30 بجے تک 2.5 گھنٹے یہاں دعا میں اور دوسرے بیان بابی ہوتے ہیں، آپ اس میں شامل، یعنی پورا ہفتہ دعاؤں کا سلسلہ کیا ہے؟ جاری ہے۔ جمعے کے دن ہم نے 9 بجے سے لے کر 12 بجے تک دعا رکھی اور اس میں میں خود ہی ہوتا ہوں اور پیر والے دن بھی میں ہوتا ہوں، اور ہفتے والے دن جو ہے وہ سمرون اور کوائر اور سنڈے اسکول، رفاقت خواتین کے کچھ بہنیں اور دیگر لوگ اس میں شامل ہوتے ہیں۔ اس طرح منڈے سے لے کر ہفتے تک چرچ میں دعا ہوتی رہتی ہے، اور میں ایمان رکھتا ہوں خدا آنے والے دنوں میں آپ کی زندگی میں کچھ کرنا چاہتا ہے۔ کتنوں کا ایمان ہے؟ معجزات ہونے والے ہیں اور بڑے بڑے اور غیر معمولی معجزات ہونے والے ہیں، لیکن اس کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے؟ کس کی ضرورت ہے؟ اور ایک کام اور ہم نے کیا ہے، اب منگل کی پرستش جو ہے وہ 6 بجے 1 گھنٹہ ہم بغیر ساؤنڈ کے پرستش کریں گے۔ 7 بجے ساؤنڈ کھلے گا، جو لوگ 6 بجے آ سکتے ہیں وہ آئیں، جو 7 بجے آنا چاہتے ہیں آپ کی مرضی، لیکن چرچ میں دعائیں شروع ہوں گی، پرستش شروع ہوگی، تاکہ خدا کا تخت لگے اور آسمان کھلے اور خدا کے پاک روح کی بارش ہو۔ آمین۔ ہم نے صرف لوگاں دیا مثالہ نہیں دینیاں کہ فلانی جگہ انجو ہے، لوگ یہ مثالیں دیں بلدیہ ٹاؤن میں خدا نے یہ کام کیا ہے، خدا اپنا جلال ظاہر کر رہا ہے، خدا اپنی قدرت ظاہر کر رہا ہے، خدا اپنا جلال ظاہر۔ میں کل بتا رہا تھا، بند کر دو مائک۔